السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ کیا شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو حقیقت ہے پڑھتے ہیں۔ کیا سنی اور شیعہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے؟ جس طریقے سے کہ شیعہ لوگوں کی اذان کا طریقہ الگ ہے اور سنیوں کی اذان کا طریقہ الگ ہے۔ شیعہ کی اذان بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے نام ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کو اس میں گالیاں بھی دیتے ہیں۔ سنیوں کی اذان صرف اللہ، اس کے رسول کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کو پرچم بلند کرنا ہوتا ہے۔ ایک اعلان میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن شیعہ کی اذان میں نبی کے جو صحابی، پیارے صحابی، ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں۔ خیر، مجھے اس پر بحث نہیں کرنا۔ کیا ان کی نماز، شیعہ کی نماز اور سنیوں کی نماز ایک ہی طرح ہوتی ہے؟ اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ آج صرف اس ویڈیو میں اتنا ہی جانیں گے کہ سنی کی نماز میں اور شیعہ کی نماز میں فرق کتنا ہوتا ہے۔ بہت سی ہماری عوام بولی والی سیدھی سادی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے بھائی نہیں جانتے کہ شیعہ کا انداز کیا ہوتا ہے اور سنی کا نماز پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یا شیعہ نماز میں کچھ اور پڑھتے ہیں، سنی تو معلوم ہے کہ اللہ کے کلام کو ہی پڑھتے ہیں، الحمد شریف سے شروعات کرتے ہیں۔ کیا شیعہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتا؟ نہیں پڑھتا۔ شیعہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے نہیں پڑھتے، کیونکہ شیعہ اس قرآن کو مکمل نہیں مانتے ہیں۔ شیعہ میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، کوئی حفظ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں قرآن مکمل اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کو کچھ آیتیں، اس کی کچھ پارے اس کی غائب کر دیے گئے۔ خیر، وہ الگ وشے، اس کو وہی بعد میں بیان کروں گا۔ تو وہ لوگ اس کا حافظہ نہیں کرتے، اس کو مکمل نہیں سمجھتے۔ لیکن نماز میں کیا یہ قرآن پڑھتے ہیں یا کچھ اور پڑھتے ہیں؟ ان کے پیشواؤں نے بتائیے قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ تو آج بتانا مقصد ہے کہ سنی تو یہ تو سارے لوگوں پر واضح ہے کہ سنی اللہ کے کلام قرآن پاک کی ہی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو ہی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو ہی فوقیت اور پڑھنا بھی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اگر یہ جاننا ہے کہ سنی کی نماز اور شیعہ کی نماز میں فرق کیا ہے، تو سب سے پہلے اس شیعہ لوگوں کی نماز کا تھوڑا جائزہ لے لیجئے گا، اس کے آگے میں پوری تفصیل کے ساتھ اپنا بیان پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے گا شیعہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اور کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا کہ شیعہ سنی کی نماز میں کچھ فرق نظر آیا نہیں آیا، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ شیعہ کہاں تک صحیح ہیں، کہاں تک نہیں صحیح ہے۔ آپ کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ پہلے شیعہ لوگوں کی نماز دیکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ الله أكبر۔ سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر۔ سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر۔ استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر۔ سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر۔ حول الله وقوته وقاد۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
تو آپ نے یہ شیعہ کی نماز کو دیکھا، یہ شیعہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کیسے قرآن پڑھتے ہیں، کس طریقے سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ نماز نیت باندھنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے ہیں اور نہ ناپ پر ہاتھ کو باندھتے، بلکہ جس طریقے سے کھڑے ہیں ویسے ہی کھڑے ہیں، لیکن یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ شیعہ لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ ان کے اندر میں نے ادب نہیں دیکھا، یہ بہت سارے لوگوں نے بھی لکھا کہ اس میں ادب نہیں ہے، حالانکہ ان کے کسی اس کو ادب سمجھتے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے نہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے وہ بھی نہیں اٹھاتے، اور اللہ اکبر جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، باقی نہ ناپ پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں باندھتے ہیں، اور بہت ساری سنتوں کو یہ لوگ چھوڑتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن حالانکہ ہمارے نزدیک سنت کو جان بوجھ کر ہلکا سمجھ کے چھوڑے گا تو نماز تو بہت دور کی بات، اگر سنت کو اگر حقارت کی نظر چھوڑے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اگر کسی نے حقارت سے دیکھا، اس کو ہلکا سمجھا، تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ مسلمان تک نہیں رہے گا، کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی معلوم ہے۔ تو یہ شیعہ یہ دیکھو کس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ نیت باندھنے کے بعد اپنے مطلب ہاتھوں کو نہیں باندھتا ہے، بلکہ ایسے ہی ہاتھ جیسے کھڑا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، وہاں ادب نہیں، یہ کہتے ہیں با ادب با نشی، بے ادب بے نشی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب بجا لانا بہت ضروری ہے۔ رب کی بارگاہ میں آج اگر انسان کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے مانگنے کے لیے، اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے، پھر بھی میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے یا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ میری بات کو رد نہ کیا جائے، میری بات کو مان لیا جائے۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے جب کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو وہ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں رب سے باتیں کرتا ہے، تو اس سے بڑا کوئی حاکم الحاکمین نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں، مالک نہیں، بادشاہ نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی ادب بجا لانا چاہیے، کیونکہ ادب کا دائرہ ہے۔ لیکن جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں جنہیں خوف نہیں، تو وہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے یہاں بہت زیادہ ادب ہے۔ ہمارے یہاں نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے وضو بہترین طریقے سے کرنے کے بعد جب نیت باندھتے ہیں، پھر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ناپ پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد بہت ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ اب ان کے انداز دیکھا ہوگا آپ نے نماز پڑھنے کا، کتنا کیسا انداز ہے، اس کو دیکھ کر عجیب لگتا ہے کہ کیسے ان کی نمازیں ہوتی ہوں گی۔ اس انداز کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اہل سنت والجماعت باقی حق پر ہیں، ان کا طریقہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کبھی طریقہ نہیں سکھایا جس طریقے سے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کسی حدیث پاک میں ثابت ہو کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس حدیث پاک کو ہم کو بھی دکھایا جائے، ہم کو بھی بتایا جائے، تاکہ جو غلط راہ پر ہو وہ اس کو سمجھ سکے گا۔ کیونکہ آج ہم لوگ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں یا کوئی دین کا کام کرتے ہیں، یہ کوئی ہمارے گھر کی بپوتی نہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، بلکہ جتنا بھی دین اسلام شریعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی سب لوگوں تک پہنچا ہے، قرآن سے ہی سب کچھ پہنچا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریکٹر سے ہی دین پھیلا ہے، نبی کا کریکٹر ہی دین اسلام ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر اس طریقے سے کبھی نماز پڑھی ہو یا پڑھنے کا حکم دیا ہو کہ ہمیشہ اس طریقے سے نماز ہی پڑھنا، جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی پڑھی جائے گی، تو کوئی حدیث اس کو دکھانا چاہیے تاکہ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ لیکن جس طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے یہاں اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، کہیں بھی ثبوت وجود نہیں ملتا، کیونکہ نیت جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہاتھ نہ باندھو، کانوں تک نہ اٹھاؤ، بلکہ ایسے پڑھنے لگو، اور سجدہ اتنی فاسٹ کرو، اتنی جیسے زمین پر مرغا چونچ مارتا، مرغ چونچ مارتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، فرمایا کہ نماز میں سجدے میں مرغ کی طرح ٹونٹ مت مارو، یعنی جلدی سجدہ مت کرو۔ لیکن ان کے یہاں پوزیشن یہ ہے کہ ادھر پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کسی چیز پر سر مارا اور اٹھا لیا، لیکن نہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ادب ایک بہترین چیز ہے، اس کو ادب بجا لانا۔ آج یہی سنی اور شیعہ کے اندر فرق ہے، کیونکہ سنی واقعی مؤدب باادب رہتا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تو ادب نہیں چھوڑتا، بلکہ رب کی بارگاہ سے بڑا کوئی ادب نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جب جہاں ادب کا مقام ہوتا، رب کی بارگاہ سے زیادہ کس کا ادب ہوگا؟ لوگ شہنشاہوں کے پاس جاتے ہیں، بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی حکمراں کے پاس جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر، رب کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں باندھتے۔ تو بڑے افسوس کی بات، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ سنی شیعہ کی نماز میں کون سا بیسٹ ہے۔